سوال نمبر 1، وہ کون سا عمل ہے جس کا ثواب اللہ تعالیٰ خود دیں گے؟ جواب ہے روزہ۔ سوال نمبر 2، زکوٰۃ کی شرح کیا ہے؟ جواب ہے 2.5۔ سوال نمبر 3، حج کے فرائض کیا ہیں؟ جواب ہے احرام باندھنا، قیام عرفات اور طواف کعبہ۔ سوال نمبر 4، مسکین کسے کہتے ہیں؟ جواب ہے معاشرے کے وہ لوگ جن کے پاس ضروریات زندگی کی اشیاء بھی نہ ہوں۔ سوال نمبر 5، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ مل کر کون سی مساجد تعمیر کی؟ جواب ہے مسجد نبوی، مسجد کعبہ۔ سوال نمبر 6، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان قریش کی کس شاخ سے تعلق رکھتا ہے؟ جواب ہے بنو ہاشم۔ سوال نمبر 7، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس سن عیسوی میں پیدا ہوئے؟ جواب ہے 20 اپریل 571۔ سوال نمبر 9، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا کا نام کیا ہے؟ جواب ہے وہب بن عبد المناف۔ سوال نمبر 10، پہلے خلیفہ کا کیا نام تھا؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق۔ سوال، حضرت ابو بکر صدیق کی کنیت کیا تھی؟ جواب ہے ابو بکر۔ سوال نمبر، حضرت ابو بکر صدیق کو کس لقب سے پکارا جاتا تھا؟ جواب ہے صدیق۔ سوال ہے، حضرت ابو بکر کس قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے؟ جواب ہے بنو تمیم۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں روح کے متعلق سوال آیا ہوا ہے؟ جواب ہے سورہ اسرا، آیت نمبر 75۔ سوال ہے، قرآن مجید کی کس سورت میں ہے کہ شیطان اپنے متبوعین سے قیامت کے دن ایک لا تعلقی کا اظہار کرے گا؟ جواب ہے سورہ ابراہیم، آیت نمبر 22۔ سوال ہے، نماز میں چھینک آنا کس چیز کی علامت یا نشانی ہے؟ کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ نماز میں چھینک آ جانے سے نماز فاسد ہو جاتی ہے، جبکہ نماز میں چھینک آنے سے نماز فاسد نہیں ہوتی۔ نیز جس شخص کو نماز میں چھینک آئے اسے نماز کی حالت میں الحمدللہ نہیں کہنا چاہیے، تاہم چھینکنے والے شخص نے نماز کی حالت میں چھینک آنے پر الحمدللہ کہہ دیا تو اس سے بھی نماز فاسد نہیں ہوئی۔ البتہ کسی کو چھینک آنے پر نماز کے دوران کہنے کی اجازت نہیں، بصورت دیگر نماز فاسد ہو جائے گی۔